الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من حی فی قبرہ مع جسدہ المبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ میرے قابل احترام معزز سامعین، آج سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 ہے، الرحمن الرحیم، the all merciful, the very merciful، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، ڈیر مہربان، نہایت رحم کا ان کے۔ اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی نام کا ذکر کر دیا ہے، نمبر 1 الرحمن، نمبر 2 الرحیم۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 4 چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، نمبر 1 الحمد، تعریف کی، نمبر 2 للہ، اللہ نے اپنے ذات کو بیان فرمایا، نمبر 3 اللہ نے اپنی صفت رب کا، اور نمبر 4 رب صرف اور صرف انسانوں کا نہیں ہے، جنات کا نہیں ہے، فرشتوں کا نہیں ہے، العالمین کا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ نے پچھلی آیت میں بیان فرما دیے ہیں۔ تو اس کے تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت اس میں اللہ نے تھوڑا سا ڈرایا ہے بندوں کو، اور الرحمن الرحیم والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو امید دلائی ہے، دلاسا دلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے مایوسی کو دور کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے کہ مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ ڈراوا اس حیثیت سے ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات کے اندر تعریفیں ہے، جتنی بھی تعریفیں ہیں، یہ ساری کی ساری تیرے رب کی ہے، بس اس کے علاوہ کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے رب کی میں تعریف کیسے کروں گا، اتنے بڑے رب کی میں تعریف کیسے کروں گا؟ تو اسی ڈر اور اسی خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت الرحمن الرحیم بیان فرما دیا کہ آپ سے جتنا ہو سکے وہ کرے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی فضل اور کرم کو اپنے ساتھ غالب رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حتی الغصہ تعریف بھی کرے اور باوجود اسی میں اس پر آپ کو پکڑوں کہ میں تو جتنی تعریفوں کا لائق تھا وہ تو آپ نے کی نہیں، تو لہٰذا میں آپ کو پکڑوں گا اور سزا دوں گا اور اپنا غصہ تجھ پر ظاہر کروں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں بہت ہی رحیم اور رحمان ہوں۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعریف کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے کہ تعریف کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے، پروردگار عالم کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی تعریف کر سکتے ہو کرو، آگے میری مرضی، میری رحمان اور رحیم کی صفت کی وجہ سے میں آپ کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو جو میرے تعریف میں ہوئی ہے معاف کر دوں گا۔ دوسرا نقطہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ الرحمن کو پہلے لائے اور الرحیم کو بعد میں لائے، یہ جو دوسری آیت ہے۔ تو اس میں بھی ایک حکمت اور ایک نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہوں گے، دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ اب یہ اس لیے ہے کہ رحمان کے اندر جو رحمت ہے اور شفقت ہے یہ عمومی ہے، عمومی، اور عموم کے اندر سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کافر اور نافرمان اور ایماندار اور مسلمان رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ خصوصی طور پہ نہیں ہے بلکہ عمومی طور پہ ہر ایک پر ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، فرمان بردار ہے، نافرمان ہے، سب پر اللہ کی رحمت یکساں ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس دنیا میں نہیں کرتا۔ کافر ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، نافرمان ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، دیگر دنیاوی چیزیں نہ دی ہو، ایک کان دیے، ناک اور زبان اور آنکھیں اور دل، دماغ، جسم یہ دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمتوں کو آدمی شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جن کانوں سے سن رہا ہے
اور جن آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ کتنی بہترین اللہ نے بنائی ہے کہ سرخ سرخ دکھائی دے رہی ہے اور کالی کالی دکھائی دے رہی ہے اور پیلی چیز پیلی دکھائی دے رہی ہے۔ جو رنگ آپ اس آنکھ کے سامنے لاؤ گے بیک وقت آپ کو ہر رنگ کی تمیز کرائے گی کہ یہ رنگ یہ ہے، یہ رنگ یہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کان کے اندر کتنی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ماں کی آواز بھی الگ طرح کی پہچان کراتی ہے، اور اسی طرح باپ کی آواز الگ، بھائی کی آواز الگ، اور اسی طرح دیگر دوستوں احباب رشتہ داروں کی آوازوں کی الگ الگ پہچان کراتی ہے۔ تو یہ کم نعمتیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں کی ہے فرمان بردار اور نافرمان دونوں پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الرحمن کی صفت کو مقدم کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان دنیا میں ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے، اور یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر یہ شفقتیں اور کرم نوازیاں ہیں۔ آخرت میں پھر یہ چیزیں نافرمانوں کے ساتھ، یہ چیزیں کافروں کے ساتھ، یعنی رحمت اور شفقت والی یہ معاملات پھر کافروں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور اس بات پر دلیل پکڑنے کے لیے کہ اللہ دنیا کے اندر رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے، تو اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر مالک یوم الدین فرمایا، یعنی آخرت کے دن کے مالک۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن کے اندر رحیم ہوں گے اور دنیا کے اندر رحمان ہوں گے، اور دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں ہے، اس لیے اللہ نے الرحمان کو پہلے لایا اور الرحیم کو بعد میں لایا تاکہ تطبیق ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ پر تھے، تو وہاں ایک عورت سے ایک بچہ گم ہو گیا، اور وہ عورت، چونکہ پہلے زمانے میں عورتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھی جنگوں کے اندر، تو جنگ میں اس کا بچہ گم ہو گیا تھا چھوٹا سا، تو وہ ان کی تلاش میں اتنی بے تاب ہو گئی ہے کہ جس عورت کے پاس جو بھی چھوٹا بچہ دیکھتی اس کو اپنے سینے اور گلے سے لگاتی اور پیار محبت کرتی۔ تو سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس عورت کی حالت کو دیکھتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی ہے جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کتنی شفقت کرتی ہے ایک بچے پر جو صرف عورت ہے، جو صرف اور صرف انسان ہے، اور اپنی بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی مثال دے کر پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہے، تو اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس حدیث کا کہیں وجود نہیں ہے، اس کے بیان کرنے سے گریز کی جائے۔ اتنے الفاظ ضرور ہے کہ اللہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو یہ اس لفظ کا اضافہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے بچوں کو پکڑ کر چادر کے اندر ڈال دیا اپنے گھر بچوں لانے کے لیے، چونکہ بچے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس پرندوں کی جو ماں تھی وہ اس چادر پر منڈلانے لگی، اور پھر اس صحابی رسول نے چادر کھولی، تو چادر جیسے کھولی تو وہ پرندہ جو ماں کے روپ میں آئی تھی وہ جا کر اسی چادر میں بچوں کے ساتھ لپٹ گئی، اور پھر اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ مجھے بھی ساتھ قید کر لے گا۔ اس پرواہ کیے بغیر انہوں نے بھی اپنے آپ کو قید کے حوالے کر دیا۔ تو یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا، تو آپ نے فرمایا اس بچوں کو وہاں پہنچاؤ جہاں سے تم لائے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ دنیا کی ہر مخلوق پر تقسیم کیا ہے، چاہے وہ انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، ہر ایک پر اللہ نے تقسیم کیا، اس ایک حصے کو 99 کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا ایک حصے کی برکت یہ ہے کہ جانور اپنے چوپایوں کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں لاتا، خیال کرتا ہے۔ ایک جانور جس کے پاس عقل شعور نہیں ہے وہ یہ پاؤں سوچ کر کے اٹھاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں کے نیچے میرا بچہ آ جائے، اتنا احتیاط ضرور کرتا ہے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف ایک رب کی رحمت کا ثمرہ ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ پورے کے پورے 100 حصوں کے ساتھ استقبال کرے گا۔ تو جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا یہ معاملہ ہے، تو جب اللہ کی رحمت کے ساتھ 99 رحمتیں اور مل جائے تو کیا خیال ہے ایماندار آدمی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا رحیم ہے، باوجود اس کے بندے جہنم میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے، رب العالمین کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دوں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے واقعے میں مثال دی تھی کہ دیکھو یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اتنی محبت کرتی ہے، جنگ کے دوران وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، تو رب العالمین کیسے اپنے بندے کو جہنم میں ڈال سکتے ہیں؟ تو رب العالمین رحمان ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ کبھی کسی صورت میں انسان جہنم میں چلے جائے۔ یہ تو صرف ڈرانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ اللہ جل شانہ چاہتے نہیں ہیں۔ ہاں اگر انسان کوئی ایسا اعمال کرے جو جہنم کے مستحق بننے والے ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں اللہ جزا کے طور پہ اس کو جہنم بھیجیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہے، الرحمن الرحیم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اسماء پسند ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ تو یہ اسماء بھی رکھے جا سکتے ہیں لیکن اکیلے نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ الرحمن الرحیم کسی کا نام رکھ دیا جائے بلکہ عبد کا لفظ بڑھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔